اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خلیفہ کی کمانڈ پر جبکہ جنگ ڈکلیئر تھی، اس نے میدان جنگ میں دین کو بچاتے ہوئے اپنی جان دی۔ یہ اس شہید کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت نہ کوئی خلیفہ موجود ہے اس امت کے اندر، اور نہ اس وقت کہیں پر پوری امت میں وار ڈکلیئر ہوئی ہے۔ یہ ایک کرائٹیریا ہے، یاد رکھیں۔ ہر طرح کا جہاد قتال نہیں ہوتا ہے، دیز آر ٹو ڈفرنٹ ٹرمز۔ ایک ہے جہاد اور ایک ہے قتال۔ جہاد منیمم کیا ہے جو ہم اپنے نفس سے اس وقت سٹرگل کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پر لانے کے لیے، وہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے دین کی ڈیفنس میں اپنے ہاتھ سے کچھ آرٹیکل لکھتی ہیں، کتاب لکھتی ہیں، وہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد کے ڈفرینٹ لیولز ہیں۔ اللہ کے راستے میں آپ دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد کے مختلف لیولز ہیں۔ ہر جہاد قتال نہیں ہوتا۔ قتال جہاد کی ٹاپ فارم ہے۔ بعض علماء نے جہاد ٹوٹل کہے ہیں کہ اس قتال سے پہلے جو آتے ہیں، جو پری ریکوزٹ ہیں، وہ 8 ہیں۔ جب انسان ان 8 مختلف جہاد کے لیول سے گزر جاتا ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے، ایک منظم جماعت، ایک منظم فوج، ایک ڈسپلنڈ فوج انڈر خلیفہ ڈکلیئر وار کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے موجود ہوتی ہے، اور مقصد صرف دین کی سربلندی ہوتا ہے۔ اس میں جو مسلمان شہید ہو جاتا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ اس کو 70 یا 72 حوریں ملیں گی۔ یہ سوسائڈ بامبرز کا اپنے اوپر جیکٹ باندھ کر اس کلیم کے ساتھ باہر نکل جانا کہ ان کو اگر اپنے آپ کو اس طرح ختم کر لیا تو ان کو 72 حوریں مل جائیں گی، اس میں صرف اور صرف دین بدنام ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں شہید کی 6 بلیسنگز آپ نے منشن کی ہیں، اور یہ شہادت یقیناً وہ شہادت ہے جو ٹاپ لیول کی شہادت ہے۔ ایک، شہید کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ شہید کو جنت میں اس کی موت کے ساتھ ہی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسرا، شہید کو میدان جنگ میں اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہونے والے کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چوتھا، شہید روز محشر کے خوف سے محفوظ رہے گا۔ پانچواں یہ ہے، اللہ اس کو ایک خاص قسم کا تاج پہنائے گا، کراؤن آف ڈگنیٹی۔ وہ شہید جس نے میدان جنگ میں ڈکلیئرڈ وار میں دین کی سربلندی کے لیے جنگ کی، اور اس کراؤن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اس کراؤن کا ایک روبی بھی، اس میں کئی روبیز لگے ہوں گے، اور اس کراؤن کا ایک روبی بھی پوری دنیا سے بہتر ہے یا جو کچھ اس دنیا میں ہے۔ یہ انعام ہے شہید کا۔ اور پھر چھٹی بلیسنگ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ اس شہید کا 70 یا 72 حوروں سے نکاح کرا دے گا۔ اور ایک روایت، ایک نیریشن میں ایک اور اس میں ایڈیشن آتا ہے جس میں آتا ہے کہ یہ شہید اپنے 70 رشتہ داروں کے لیے انٹرسیشن کر سکے گا۔ اللہ اس کو اجازت دے گا تو یہ 70 اپنے رشتوں کی شفاعت کر سکے گا۔ یہ شہادت کا درجہ ہے، اور یہ شہادت کا درجہ، ہم اس شہادت کی کیا بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہر مسلمان میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے۔ آپ کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جس نے شہادت کی تمنا نہیں کی وہ منافق ہے، اور اگر کسی نے شہادت کی تمنا رکھی، اس کو موت بستر پر آئے، آپ کی موت ڈیتھ بیڈ پر ہی ہوئی آپ کے، تب بھی اللہ آپ کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا۔ یقیناً وہ یہ والا درجہ نہیں ہوگا، اس سے نیچے نیچے کے درجے، جیسے ہم نے احادیث سے پڑھا ہے کہ ڈوب کر مرنے پر بھی شہادت کا ایک درجہ مل جاتا ہے، جل کر مرنے پر بھی شہادت کا ایک درجہ مل جاتا ہے۔ وہ عورت جس کا ڈیورنگ لیبر یا ڈیورنگ ڈیلیوری یا آفٹر ڈیلیوری جو آپ پوسٹ نیٹل پیریڈ ہوتا ہے، اگر اس میں ڈیتھ ہو جائے، اس عورت کو بھی شہادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ تو شہادت کے کئی لیولز اسلام نے ڈسکرائب کیے ہیں۔ ٹاپ لیول کون سا ہے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا، ایک تربیت یافتہ پورا انسان جو ایک منظم جماعت کا حصہ ہے، جو خلیفہ کے انڈر ڈکلیئر وار کے اندر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام بتایا ہے کہ اس کو 70 یا 72 حوروں کا نکاح کرانے کا ایک ریوارڈ جو ہے وہ دیا جائے گا، اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حور کا لفظ
ایک ایسی مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے جس کی رنگت گوری اور آنکھیں بڑی بڑی ہیں. حور کا لفظ جو ہے اس کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو عربی زبان میں آسان زبان میں واضح ہو، پیور وائٹ آئی بال ہو اور پیوپل ڈارک بلیک ہو، پچ ڈارک بلیک. دا خوبصورتی اصل میں یہ وہ خوبصورتی تھی جس کو عرب ایڈمائر کیا کرتے تھے اپنی شاعری میں. اگر آپ جاہلی پوئٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں عرب جو تھے وہ جب عورت کی خوبصورتی کو ڈیفائن کرتے تھے تو ان کے لیے عورت کی خوبصورتی یہی ہوتی تھی کہ جس کے اندر عورت جو ہے اس کی آنکھیں بڑی بڑی، رنگت سفید، اور اس کی آنکھوں میں جو پیوپل ہے وہ ڈارک بلیک ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسینٹو دینے کے لیے، کیونکہ اولین مخاطب عربی تھے، اللہ نے ان کو یہی نعمت جو تھی وہ یہاں پر مینشن کر دی. اور یقیناً آج بھی آپ بہت سے مختلف سٹینڈرڈ آف بیوٹی میں چیزیں دیکھتی ہیں کہ بڑی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر فطرت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کو اپیل کرتی ہیں. تو مین کریکٹرسٹک بتایا گیا جو عرب کلچر میں بہت پرومیننٹ تھا کہ ان کا کنٹراسٹ بلیک اینڈ وائٹ کا بہت پرومیننٹ ہوگا، حور کا، اور آنکھیں جو ہوں گی وہ بڑی بڑی ہوں گی. قرآن میں آپ کو حوروں کی اور بھی بہت سی کریکٹرسٹکس ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جسامت کیسی ہوگی، ان کے جسم کی ساخت کیسی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ڈیسائیڈ کیا ہے اس کا ریلیشن شپ صرف اس کی آنکھوں سے ہے. حور کا ایسوسیشن، جو حور کا لفظ ہے، جو حور کی ٹرم ہے جو استعمال کی گئی ہے، اس کا ریلیشن شپ اسپیسیفکلی اس کی آنکھوں سے، اس کی آنکھوں کے کریکٹرسٹک سے اٹیچ کر کے کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیسنٹ طریقے سے خوبصورتی کو مینشن کیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آنکھوں کی خوبصورتی کو مینشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں تو پھر باقی کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا ہوگا. تو یہاں پر آیا، دعا کریں اللہ آپ کے ہسبینڈ کو حور دے. اس کے اوپر آمین تھوڑی نکلتا ہے منہ سے. حور مقصورات، اب وہ مت کیجیے گا پلیز جو میں نے کل بتایا تھا، لیلۃ القدر میں دعا مانگ رہی ہیں خاتون، یاد ہے؟ وہ نہیں کیجیے گا. حور مقصورات، دیکھیں پہلے آیا تھا فیہن قاصرات الطرف، یاد ہے؟ قاصرات الطرف. اگر آپ میں سے وہ لوگ جن کو عربی آتی ہے ان کو بہت اچھا لگے گا جو میں اب ڈفرینس بتانے جا رہی ہوں، اور جن کو عربی نہیں آتی وہ تھوڑا سا فوکس کریں گے تو آپ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. پہلے آیا تھا فیہن قاصرات الطرف، کوالٹی آئی تھی جس میں آپ کو پتا چلا تھا کہ یہ وہ جنت کی بیویاں ہیں جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتی ہیں. قاصرات کے لفظ پر فوکس کیجئے. اب آیا ہے مقصورات. ان دونوں ورڈز کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، قاف صاد را. اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا سلیکشن بعض اوقات خود بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پر ایک جنت کی عورتوں کی خوبی بتائی، وہ نیک عورتیں جو دنیا میں بہت محنت کرنے کے بعد جنت میں پہنچیں. اگر وہ نیک عورتوں کی خوبی لی جائے، قاصرات الطرف، تو قاصرات جو آیا ہے وہ ہے قاصرتن کی جمع. قاصرتن ہوتا ہے سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہونے والا جس کو آپ اسم الفاعل کہتی ہیں. ڈوئر کہتے ہیں. ان کا اپنا عمل تھا، بائی چوائس وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتی تھیں، اسی لیے بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ مومن عورتوں کی خوبی ہے. قاصرات اسم الفاعل ہے، یعنی ان کی کوالٹی تھی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر رکھنے والی تھیں، اپنے شوہروں کے لیے اپنی خوبصورتی کو پریزرو کرنے والی تھیں. اسی لیے زیادہ چانس یہ آتا ہے ایز اے ڈوئر، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے جو دنیا میں بھی ان کی زندگی کا حصہ تھی، یعنی اتنی لونگ کہ اپنا مقام اور اپنے شوہر کا مقام پہچانتی تھیں. یہاں جو لفظ آیا ہے یہ آیا ہے مقصوراتن، یہ وزن ہے اس کا مفعولاتن، اسم المفعول ہے، آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ خود نہیں خیموں میں بیٹھی ہوئی، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خیموں میں ٹھہرائی ہوئی، یعنی کسی اور نے ان کو خیموں میں رکھا ہوا ہے. فرق پتہ چل رہا ہے؟ وہ کوالٹی تھی جو ایک انسان کا اپنا کریکٹرسٹک تھا، اور یہ کوالٹی ہے جو ان کو عطا کی گئی ہے، جس کی یہ باؤنڈ ہے، جو ان کو فالو کرنی ہی کرنی ہے. ان کو ٹینٹس میں رکھا گیا ہے. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ مومن عورت جب جنت میں پہنچے گی تو وہ خود بھی جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرے گی.
جبکہ حور ایک آبجیکٹ کے طور پر ایک پلیجر کے لیے مردوں کو دی جائے گی. اسی لیے مومن عورت کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی دنیا میں قربانی دی، اپنی دنیا میں حیا اڈاپٹ کی، دنیا میں اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے انڈر رکھا. تو اگر آپ غور سے پڑھیں قرآن مسلمان عورت ہوتے ہوئے تو آپ کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے ان الفاظ میں بھی، جہاں بظاہر عورتیں غصہ کرتی ہیں حور کا ذکر پڑھتے ہوئے، اس میں بھی اللہ نے عورتوں کو اپلفٹ کیا ہے، ہمیں اوپر رکھا ہے. ہماری بائی چوائس اپنی ول پاور سے ایک طاقت تھی کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ کی، اور ان کو آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے، اللہ نے ان کو خیموں میں ٹھہرایا ہوگا. مومن عورت اپنے آپ کو اللہ کی فرما بردار بائی چوائس بناتی ہے. اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مومن عورت ہوتے ہوئے آپ مجھ سے جو چاہتے ہیں مجھے اس راستے پر چلانا شروع کر دیں. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم پہلا قدم کہاں سے اٹھائیں. پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے اللہ کی توفیق سے. تو اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کا دل کھولے گا. حجاب سے ڈریں مت، برقعے چادر سے مت ڈریں. یہ جتنی عورتیں حجاب پہنتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسکراتی نہیں ہے؟ اس کے بعد ہنستی نہیں ہے؟ اچھلتی کودتی نہیں ہے؟ سائیکل نہیں چلا سکتی کیا؟ اٹس اے چیلنج. برقعہ پہن کے سائیکل چلا سکتے ہیں؟ ہاں چلا سکتے ہیں. میں چلا کر دکھا سکتی ہوں آپ کو. بالکل چلا سکتے ہیں، صرف چلانے والی ہمت چاہیے آپ کو. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کوالٹی کا جو ایمان ہے وہ دے، تاکہ ہم جنت میں اپنے آپ کو اپلفٹ ایلیویٹڈ فارم میں دیکھیں، اور پھر دیکھیں حور کیسی ہوگی وہاں پہ جو سب کو ملے گی. حور مقصورات فی الخیام، اس الخیام کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں کہ یہ ٹینٹس کیسے ہوں گے. احادیث میں آتا ہے یہ ٹینٹس پرلز کے اندر کارف کیے ہوں گے. پرل کے اندر کافی، آپ کہیں سوچیں ہیں تو پھر سائز کیا ہوگا. اس پرل کا سائز اتنا ہیوج ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس کا دوسرا اینڈ نظر نہیں آئے گا. بعض پرل کا سائز 60 مائلز تک ہوگا، اور اس کے اندر یہ ٹینٹ کارف کیے ہوئے ہوں گے. دس از اے بیوٹیفل جنہ جو اللہ نے بنائی ہے. انسان ہر دن جنت کا ایک کونا ہی شاید مشکل سے ایکسپلور کر سکے گا، اگلے دن ایک نیا ایڈونچر، اور پھر نکل جائیں گے. اب ہم چلے دوسرا کونا ایکسپلور کرنے. تو یہ تو اللہ کی بنائی بھی وہ جنت ہے جس کا کانسٹنٹ انسینٹیو دیا گیا ہے. بس آج اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ کر لیں. آیت نمبر 73، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنی کون کون سی رب کی نعمتوں کا انکار کرو گے. اللہ نے جو نعمتیں جنت کی اتنی وائڈ اوپن کی ہیں، اس پر بھی شکر کرو کہ اللہ نے ہمارے لیے واضح کر دیا کہ انعام کیسا ہے. آیت نمبر 74، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے کسی جن اور انسان نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا. جیسے اللہ تمام نیک عورتوں کو ورجن پیدا کرے گا، ایسے ہی حور کی مخلوق خاص طور پر پیدا کی جائے گی، اور یہ حور کی مخلوق بھی ورجن ہوگی. کیوں جن اور انسان کی بات ہے؟ ہم نے پیچھے کی آیت میں ایگزیکٹ وہی آیت ہے جو اس وقت آئی ہے. ہم نے پیچھے بھی یہ آیت ڈسکس کر لی تھی کہ جس طرح سے نیک انسان فرما بردار انسانوں کو جنت کی نعمت دی جائے گی، ایسے ہی فرما بردار جنوں کو جنت کی نعمت دی جائے گی. اسی آیت سے مفسرین اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جس طرح سے نیک فرما بردار مردوں کو نیک بیویاں ملیں گی، اسی طرح سے نیک فرما بردار جنوں کو انہی کی سپیشی کی نیک بیویاں ملیں گی. ایڈیشنلی جیسے نیک فرما بردار مردوں کو حور کی نعمت ملے گی، ایسے ہی نیک فرما بردار جنوں کو کیا ملے گا؟ حور ملے گی. صحیح؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر خوبصورتی واضح کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے نیک مخلوقات کے لیے بنائی ہے. آیت نمبر 75، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اس یقین کے ساتھ اس راستے پر دوڑو کہ انشاءاللہ جس صراط مستقیم پر آج میں محنت کروں گی اس کی منزل جنت ہے. ہاں یقیناً جب ہم اس صراط مستقیم پر دوڑیں گے تو یہ حقیقت ہے ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے تو ہماری زندگیوں میں بہت کمی ہے. اللہ کی کہیں نافرمانی بھی ہوگی، کہیں ہمارے عمل میں کوالٹی بھی بہت لو ہوگی، کہیں ہماری زندگی کی چوائسز بھی ٹھیک نہیں ہوں گی، کہیں ہمارا اخلاق بھی کبھی گڑبڑ ہو گیا ہوگا یا ہوگا. تو کیا کریں؟ نا امید ہو کر بیٹھ جائیں یا ہمت کے ساتھ ایک قدم اٹھائیں؟
ہمت کے ساتھ ایک قدم اٹھائیں. آپ نے اور میں نے اس آیت کو اپنے ذہن میں انگرینڈ کر لینا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہر دن صبح اٹھ کر اگر یہ نعمت یاد آئے گی تو انشاءاللہ زندگی میں جہاں جہاں قدم غلط طرف جانے لگے گا اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ سیدھے راستے پر لائے گا. امام احمد کے دور کے ایک اسکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے الحارث محاسبی. ان کا کوٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں اصل کل خیر فی ترک العوائد. جو خیر کا اصل فیکٹر ہے وہ کیا ہے، سورس آف آل گڈ کیا ہے، کہ انسان اپنی بری عادتوں کو توڑنا شروع کر دے. ہر خیر کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی بری عادتوں کو توڑیں. بریکنگ ہیبٹس، بریکنگ بیڈ ہیبٹس. جتنا آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گی کہ آپ میں کہاں کہاں خرابی ہے، آپ میں کہاں کہاں کمی ہے، آپ نے کہاں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اتنا آپ اپنی اصلاح کی طرف آگے بڑھ سکیں گے. تو اس رمضان ارادہ کریں، میں بہت بڑا ٹارگٹ نہیں دے رہی آپ کو، اس رمضان ارادہ کریں ایک نافرمانی جو آپ کو اپنی زندگی میں واضح نظر آتی ہے، ایک آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. ایک نافرمانی. نیکیاں آپ جتنی مرضی اڈاپٹ کریں الحمدللہ، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے اتنا اونچا لہسو پھینکیں اپنا، نیکیاں جتنی مرضی اڈاپٹ کریں، لیکن اپنے اپنے آپ کو ہم سب ایویلیویٹ کریں اور ہم سب بیٹھ کر سوچیں. لیلۃ القدر کی راتیں کانٹمپلیشن کریں نا، بیٹھ کر باتیں کریں اللہ سے، دعائیں مانگیں اللہ سے. ذرا اپنے اخلاق کو دیکھیں، ذرا اپنے کردار کو دیکھیں، ذرا اپنی روٹین کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کون سی ایک ایسی پرومیننٹ چیز ہے میری زندگی میں جو اللہ کی نافرمانی ہے. اور اس مرتبہ ارادہ کر لیں کہ میں اس رمضان اس برائی کو اپنی زندگی سے دور کر کے باہر نکلوں گی. آپ دیکھیں اللہ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے. میں نے 10 چیزیں نہیں کہیں، میں نے 5 چیزیں نہیں کہیں، ایک چیز اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کریں، ہم سب کریں. اللہ میں اپنی ایک برائی اس رمضان اپنے سے دور کروں گی. دل چاہتا ہے 5 نیکیاں اڈاپٹ کیجئے، دل چاہتا ہے 1 نیکی اڈاپٹ کیجئے، وہ آپ کی مرضی، لیکن ایک برائی چھوڑیے ضرور. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیں گی اللہ آپ کے اندر ریالٹی چیک فیوچر میں اور اچھی لے کر آئے گا اور اللہ آپ کو کلیئرٹی دے گا. قرآن کے سامنے بیٹھا رہے انسان اور اس کا تزکیہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. قرآن ہمارے شبہات دور کرتا ہے، قرآن ہمارے شک دور کرتا ہے، قرآن ہمارے دل کے اندر آنے والے بوجھل جو بہت سے ارادے اور بہت سے خیالات ہوتے ہیں ان سب کو دور کر دیتا ہے. اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کو ٹیمپٹیشنز کو ہولڈ کرنا بھی آئے گا اور جنتوں کے لیے آپ انشاءاللہ دوڑنا شروع کر دیں گے.